السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، سامعین اکرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کی 30ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا۔ آج میں اسی آیت کو پھر ایک بار دہراتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے تاکہ اس کا تسلسل آپ لوگوں کے ذہن میں باقی رہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی عالم ما لا تعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس آیت شریفہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تسبیح، حمد و ثنا اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ قَالَ إِنِّي عَالِمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس آیت کے تعلق سے جو کچھ ممکن ہو سکا وہ باتیں کل رکھی گئی۔ اب آئیے اس کے بعد کی جو آیت ہے اس پر ہم تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ میں سورہ بقرہ کی 31ویں 32ویں اور 33ویں آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ان سب نے کہا خدایا تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے
جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی سے نہ کہا تھا؟ قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ جب آدم علیہ السلام نے وہ پورے نام بتلا دیے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں، یعنی فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی سے نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یہاں پر میں نے ابتدا میں جو 30ویں آیت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ اس آیت کے ترجمے کو آپ ذہن میں رکھیے، کیونکہ اب یہ جو میں نے آیتیں 31 اور 32 اور 33ویں آپ کے سامنے پڑھا ہوں، اس میں اس کا تسلسل برقرار ہے، کیونکہ اس آیت میں یہ بات کہی گئی تھی فرشتوں کی جانب سے کہ اے باری تعالیٰ، تو ان لوگوں کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد مچائیں گے، جو زمین میں خون ریزی کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر یہی بات کہی تھی کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہاں پر بھی فرشتوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا مؤدبانہ انداز سے کہ اے باری تعالیٰ، ہم تیری حمد و ثنا کرنے کے لیے اور تیرا حکم بجا لانے کے لیے ہر وقت مستعد رہتے ہیں اور تیرا حکم بجا لاتے ہیں، تو پھر تو ایسے قوم کو یا ایسے انسان کو کیوں پیدا کرتا ہے جو تیری نافرمانی بھی کرے گا؟ یہ تمام چیزیں کل تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ دی گئی تھی۔ ان باتوں کو آپ پیش نظر رکھیے، اور جب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی کہ انسان کے وجود کا جو مقصد کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے اندر جو بات کہی گئی تھی کہ خلیفہ بنانے والا ہوں، میں انسان کو خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس تعلق سے جو مجھے علم ہے وہ تم علم نہیں رکھتے۔ اس کی وضاحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فوقیت کے اظہار کے لیے یہ سمجھیے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ بات کہی کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ یعنی تفسیر میں یہ بات آتی ہے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ وجود بخش رہا تھا یا بخشنے والا تھا، یا جو چیزیں وجود میں آ چکی تھی جو انسان کے لیے ضروری ہے، وہ تمام چیزوں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلائے، اور پھر ان تمام چیزوں کو ان فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ پیش کر فرشتوں سے کہا کہ تم اگر اپنی بات میں سچے ہو تو ان تمام چیزوں کے نام بتلاؤ۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھائے۔ اب یہاں پر تفسیر میں ایک بات اور ایک آتی ہے کہ یہاں پر ایک بات جیسے سنتے ہی ایک ذہن میں ایک بات پیدا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ نام بتلائے،
सिखलाए। जिन चीज़ों के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों से सवाल किया कि तुम बतलाओ इनके नाम अगर तुम जानते हो तो अब यहाँ पर फ़रिश्ते इस बात की अपनी माजूरी का इजहार कर रहे हैं। क्या? कालू सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना। इन सब ने कहा, खुदाया तेरी ज़ात पाक है, हमें तो सिर्फ उतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया है। इन्नका अंतर अलीमुल हकीम, पूरे इल्म और हिकमत वाला तो तू ही है। अब इसके बाद की जो आयत है, इस बात को भी आप पेश नज़र रखिए, सुनिए कि काला या आदमु अम्बिहुम बि अस्माइहिम। अल्लाह ताला ने अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम इनके नाम बता दो। किसको? फ़रिश्तों को। तुम इनके नाम बता दो, जो फ़रिश्ते नहीं बतला सके और अपनी माजूरी का इजहार किए। फ़लम्मा अम्बाहुम बि अस्माइहिम, जब इन्होंने यानी आदम अलैहिस्सलाम ने बता दिए तो फरमाया, क्या मैंने तुम्हें पहले ही से ना कहा था? अल्लाह तबारक व तआला जब आदम अलैहिस्सलाम वो नाम पूरे जो चीज़ें भी अल्लाह तबारक व तआला ने पेश की थी, उन तमाम नामों के नाम जो है सो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उन फ़रिश्तों को बतला दिए। तो अब अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं कहा था ये बात कि ज़मीन और आसमान क्या गैब में मैं ही जानता हूँ। यानी कि ज़मीन और आसमान में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों से मैं वाकिफ़ हूँ, मैं जानता हूँ, मैं इल्म रखता हूँ और मेरे इल्म में वो तमाम बातें मौजूद हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि जो तुम ज़ाहिर कर रहे हो और जो तुम छिपाते हो वो तमाम चीज़ें मेरे इल्म में हैं। तो यहाँ पर जो बात सामने आती है वो ये कि एक बात ज़हन में पैदा होती है कि भाई अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को वो तमाम चीज़ों के नाम सिखलाए। चूँकि वो फ़रिश्ते उस बात से वाकिफ़ नहीं थे, उन नामों से वाकिफ़ नहीं थे, उनको उसका इल्म नहीं था, तो उन्होंने माजूरी का इज़हार किया। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखलाया। तो तफसीर में ये बात सामने आती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को और फ़रिश्तों को अलहदा नाम नहीं सिखलाए, नाम नहीं पेश किए, नहीं बतलाए। तफसीर में ये बात आती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वो तमाम बातें आदम अलैहिस्सलाम के सामने जो रखी वो फ़रिश्तों की मौजूदगी ही में कही थी, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम में वो सलाहियतें अल्लाह तबारक व तआला ने अता की, वो काबिलियत अल्लाह तबारक व तआला ने अता की जो उसे उन्होंने कबूल कर लिया। फ़रिश्ते चूँकि नूरानी मखलूक है, उन्होंने उस बात को महसूस नहीं कर सके, उन्होंने उस बात को महसूस नहीं किए, जिसकी वजह से वो नामों का इजहार उन्होंने नहीं कर सके। आदम अलैहिस्सलाम उन तमाम बातों का इजहार कर दिए। आइए ये तमाम बातें मज़ीद आपके सामने तफसील के साथ मैं आपके सामने तफसीर इब्न कसीर आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इसके ताल्लुक़ से गौर फरमाइए। अब इसकी तफसीर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि अब यहाँ से जो बयान हो रहा है, यहाँ से जो बयान किया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने एक ख़ास इल्म में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों पर फजीलत दी। ये वाक़या फ़रिश्तों के सजदा करने के बाद का है, लेकिन हिकमत खुदावंदी जो आपके पैदा करने में थी और जिसका इल्म फ़रिश्तों को ना था, जिसका इजमाली बयान ऊपर की आयत में गुज़रा है, इसकी मुनासिबत की वजह से इस वाक़े को पहले बयान किया गया और फ़रिश्तों का सजदा करना जो इससे पहले हुआ था बयान में पीछे कर दिया, ताकि खलीफा के पैदा करने की मसलहत और हिकमत ज़ाहिर हो जाए और ये मालूम हो जाए कि ये शराफत और फजीलत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो मिली वो इल्म है जिससे ये फ़रिश्ते खाली हैं। फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम बताए, यानी इनकी तमाम औलाद के, सब जानवरों के, ज़मीन व आसमान, पहाड़, तरी, खुशकी, घोड़े, गधे, बर्तन, भांडे, चरिंद परिंद,
فرشتے، تارے، یعنی کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں وجود میں لائی جا رہی تھی وہ تمام چیزیں چھوٹی بڑی، ان تمام چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں اور انسانوں کے نام معلوم کرائے گئے تھے کیونکہ اس کے بعد لفظ ارزہم آتا ہے اور یہ ذی عقل لوگوں کے لیے آتا ہے، لیکن یہ کوئی ایسی معقول وجہ نہیں جہاں ذی عقل اور غیر ذی عقل جمع ہوتے ہیں۔ وہاں جو لفظ لایا جاتا ہے وہ عقل و ہوش رکھنے والوں کا ہی لایا جاتا ہے، جیسے قرآن میں ہے واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کو پانی سے پیدا کیا ہے، جن میں سے بعض تو پیٹ کے بل گھسیٹتے، بعض 2 پیروں پر چلتے ہیں، بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ پیدا کر دیا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بس اس آیت میں ظاہر ہے کہ غیر ذی عقل بھی داخل ہیں، مگر صیغہ ذی عقل کے ہیں، علاوہ ذی عرضہ ہنہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت میں ہے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت میں عرضہ بھی ہے۔ صحیح قول یہی ہے کہ تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایماندار قیامت کے دن جمع ہوں گے اور کہیں گے کہ کیا اچھا ہوتا اگر کسی کو ہم اپنا سفارشی بنا کر خدا کے پاس بھیجتے۔ یہ سرکار علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات آ رہی ہے یہاں پر کہ سرکار علیہ وسلم کی صفات کے تعلق سے یہاں پر تفسیر ابن کثیر میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ بھی اس سے سماعت فرمائیے، کیونکہ اس کے بعد یہ ہو جانے کے بعد جو تفسیر آنے والی ہے، اس کے بعد جو میرا انشاءاللہ تعالیٰ جو تفسیر رکھی جائے گی اس کے اندر خلیفۃ الارض کے تعلق سے سرکار علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بھی انشاءاللہ پیش کیا جائے گا بعد میں۔ تو یہاں پر تفسیر ابن کثیر میں جو حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرماتے ہیں کہ ایماندار، اب یہاں پر آپ اس پوائنٹ کو غور کیجئے، میں اس لیے بھی یہاں پر اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں کہ ہم کو غور و فکر کرنا ہے کہ ایماندار قیامت کے دن جمع ہوں گے اور کہیں گے کیا اچھا ہوتا اگر کسی کو ہم اپنا سفارشی بنا کر خدا کے پاس بھیجتے۔ چنانچہ یہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ ہم سب کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش لے جائیں جو ہم اس سے راحت پائیں۔ جیسا کہ آپ ہم سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ قیامت کے دن کی جو ہولناکی ہے، قیامت کا جو بھیانک جو دن ہوگا، وہ دن سے بہت سی باتیں واقف ہیں آپ ہم سبھی، تو ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایماندار لوگوں کا ذکر سرکار علیہ وسلم یہاں پر کیے ہیں۔ اس بات کو آپ پیش نظر رکھیے۔ تو آدم علیہ السلام یہ سن کر جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں، انہیں اپنا گناہ یاد آ جائے گا۔ مطلب گناہ سے مراد کیا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے یہ بات کہی تھی کہ تم فلاں درخت کے پاس نہ جاؤ، تم جنت میں تمام چیزیں جو بھی ہے اس کو تم کھا سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو، لیکن اس درخت سے نہ استعمال نہ کرے، وہ بات یاد آ جائے گی۔ تو یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا گناہ یاد آ جائے گا۔ تم ایسا کرو، آدم علیہ السلام ان لوگوں سے کہیں گے کہ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا۔ سب لوگ یہ جواب سن کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ بھی یہی جواب دیں گے، اور خداوند تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اپنے بیٹے کے لیے
اپنا دعا مانگنا یاد کر کے شرما جائیں گے۔ جس وقت وہ واقعہ طویل ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ لوگ واقف ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب کہا گیا تھا کہ تم کشتی بناؤ، کشتی میں تمام جوڑوں کو رکھ لو، بارش ہونے والی ہے، اس میں ساری دنیا کو جیسے ڈبو دیا جائے گا، تو اس وقت نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ پر جا کر چڑھ جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کو بلاتے بار بار کہ آ جاؤ ورنہ تم ڈوب جاؤ گے، تو وہ کہتا کہ نہیں، میں بڑے پہاڑ پر چڑھا ہوا ہوں، میں نہیں ڈوبوں گا۔ تو اس وقت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ جو میں نے حکم دیا اس پر عمل کرو، وہ نافرمان ہے، تم اس کے لیے دعا مت کرو۔ نافرمان اولاد کے لیے جب دعا کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، اس بات کو پیش نظر رکھیے۔ جو مشرک ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، جو نبی کی بات کا انکار کرنے والے ہیں، گو کہ اولاد ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نامنظور کر دیا۔ بہرحال وہ ایک تفصیل ہے، یہاں پر مختصراً وہ بات ہے، تو میں بہرحال ایک بات سامنے آ گئی تو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو وہ بات حضرت نوح علیہ السلام کو ذہن میں آ گئی، تو وہ شرما گئے اور فرمائیں گے کہ تم خلیل الرحمن یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، یہ سب آپ کے پاس آئیں گے لیکن یہاں سے بھی یہی جواب پائیں گے۔ آپ فرمائیں گے تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جن سے خدا نے کلام کیا اور جنہیں توریت عطا فرمائی۔ یہ سن کر سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آپ سے بھی یہی درخواست کریں گے، لیکن یہاں سے بھی یہی جواب پائیں گے۔ آپ کو بھی ایک شخص کو بغیر قصاص کے مار ڈالنا یاد آ جائے گا۔ وہ تمام واقعہ سورہ کہف میں موجود ہے۔ اور شرمندہ ہو جائیں گے اور فرمائیں گے تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ خدا کے بندے اور اس کے رسول اور کلمت اللہ اور روح اللہ ہے، یہ سب یہاں آئیں گے لیکن یہاں سے بھی یہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جن کے تمام اگلے پچھلے گناہ بخش دیے گئے ہیں، اب وہ سارے کے سارے میرے پاس آئیں گے۔ کس کے پاس؟ سرکار دو علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ سرکار دو علیہ وسلم یہ بیان کر رہے ہیں حدیث شریف، میں آمادہ ہو جاؤں گا، میں آمادہ ہو جاؤں گا اور اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کریں گے، مجھے اجازت دی جائے گی، میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا جب تک خدا کو منظور ہوگا۔ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سربت سجود رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، سجدے میں ہی پڑا رہوں گا۔ پھر آواز آئے گی کہ سر اٹھائیے، سوال کیجئے، پورا کیا جائے گا، کہیے سنایا جائے گا، شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی۔ اب میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی وہ تعریفیں بیان کروں گا، وہ تعریفیں بیان کروں گا جو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھائے گا۔ یعنی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں سکھائی جائیں گی سرکار علیہ وسلم کو، وہ تمام دعائیں جو ہے اللہ تعالیٰ حمد و ثنا جو ہے اللہ تعالیٰ کی کرتے رہیں گے۔ اس طریقے سے وہ سجدے میں جیسے گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے۔ پھر میں شفاعت کروں گا، میرے لیے حد مقرر کر دی گئی، میں انہیں جنت میں پہنچا کر پھر آؤں گا، پھر اپنے رب کو دیکھ کر اسی طرح سجدے میں گر پڑوں گا، پھر شفاعت کروں گا، پھر حد مقرر کی جائے گی، انہیں بھی جنت سے میں نکال کر انہیں جنت میں پہنچاؤں گا، دوزخ سے نکال کر جنت میں پہنچاؤں گا، تیسری مرتبہ آؤں گا، پھر چوتھی بار حاضر رہوں گا، یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہو اور جن کے لیے جہنم کی ہمیشگی موجود واجب ہوگی۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، شفاعت کے تعلق سے اس آیت کی روشنی میں بیان کی گئی۔ اس کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی ہم مزید تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بہرحال ہم کو جو غور و فکر کرنے والی بات یہاں پر یہی ہے کہ یہاں پر جو باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی، تو اس میں جو بات ہمارے سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے، جو چاہے آپ ظاہر کریں یا چھپائیں۔ آخری آیت کا جو آخری حصہ ہے، اور یہاں پر فرشتوں نے اپنی معذوری کا اظہار کر دیا ہے کہ اے باری تعالیٰ تو جتنا علم دیا اتنا ہی علم جانتے ہیں۔ تو یہی بات ہر عالم دین میں، ہر متقی اور پرہیزگار میں یہی بات رہتی ہے۔ کیا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سب کے ذہنوں میں یہی بات رہتی ہے
سب، چاہے وہ عالم دین ہو، چاہے وہ متقی و پرہیزگار ہو، چاہے صالحین میں ان کا شمار ہو، ان کے ذہنوں میں یہی بات رہتی ہے کہ جو کچھ بھی عطا کردہ ہے، جو کچھ بھی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، چاہے وہ علم کی صورت میں ہو یا پھر عمل کی صورت میں ہو، یہ تمام چیزیں ایک مومن جو ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے اسے عطا کردہ ہے، کہ اس نے ہمارے قلوب کو اور ذہنوں کو منور کیا، اور اس نے ہمارے ذہنوں کو اور ہمارے قلوب کو نیک راہ پر چلایا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اسی لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، جو ہمیں تو راستہ سیدھا دکھلایا، ہمیں اس پر قائم رکھ۔ یہی دعا ہم جو ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ یہ راستہ بھی اسی نے دکھلایا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ کہ اے باری تعالیٰ، یہ تیرا فضل و کرم ہے۔ تو یہاں پر ہم بھی اسی طریقے سے معذوری کا اظہار کرتے ہیں کہ کیا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اے باری تعالیٰ، جو کچھ بھی علم تو نے عطا کیا ہے یہ تیرا عطا کردہ ہے، اور جو جتنا تو نے علم دیا ہے اتنا ہی ہم جانتے ہیں، اتنا ہی ہم جانتے ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے۔ تو اسی بات کو ہم پیش نظر رکھے ہم کو ہر عمل کرنا ہے، اور درس میں بھی جب ہم بیٹھیں تو اس بات کو پیش نظر رکھیں۔ اسی لیے اکثر ہم جو ہے یہ دعا کر جو ہے ہم آغاز کرتے ہیں، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے باری تعالیٰ، جو کچھ بھی تو ہمیں علم دے رہا ہے، جو ہمیں جو آج جو ہم وقت تیرے پیغام کو، تیرے احکام کو، تیرے قرآن کو سمجھنے میں ہم لگا رہے ہیں، تو اے باری تعالیٰ، ہم تیرے ہی سے، تجھ سے ہی ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے ذہنوں کو اور قلوب کو کھول دے، اس کو منور کر دے، تاکہ اس پیغام کو اور ان احکام کو ہم سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں میں اتار سکیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے باری تعالیٰ، اس موذی مرض میں جتنے لوگ مبتلا ہیں، اے باری تعالیٰ، تو اپنے فضل و کرم سے، سبھی ہم لوگ گنہگار ہیں لیکن تو فضل و کرم کا معاملہ فرما، تیرے امتی ہے، تیرے حبیب کے امتی ہے، تو رحم کا معاملہ فرما اور اس موذی مرض سے آزاد کر، اس موذی مرض سے بچائے رکھ، اور جو اس میں مبتلا ہے انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جن کا انتقال ہو گیا ان کی مغفرت فرما۔ بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ